اذان کی پرسکون آواز فضا میں گونج رہی ہے۔ آپ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ہی کانوں میں رس گھولتی اذان کی آواز سنائی دی جو آپ کو نماز کی دعوت دے رہی ہے۔ آپ اپنے کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیتے ہیں، وضو کرتے اور اپنے دنیاوی مسائل کو باہر چھوڑ کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ مسجد پہنچ کر ادب سے نماز کی چٹائی پر بیٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تک جماعت کھڑی ہو آپ اپنے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے جماعت کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ سکون سے نماز کی نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک روحانی ماحول عجب سا سکون ہوتا ہے جو دل کو سکون کی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے۔ آپ اپنے خالق و مالک، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ مہربان اللہ کے حضور میں کھڑے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ہونٹ آہستہ سے درود شریف پڑھنے لگتے ہیں۔ یہاں آپ کے ہونٹوں سے درود پاک نکل رہا ہے، وہاں غیب کی دنیا میں لہریں اٹھ رہی ہے۔ یہ درود زمین سے آسمان تک پہنچتا ہے، ایک عجب ماحول بناتا ہے۔ کیسا ماحول؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ جب آپ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو کیا خاص ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ 4 ارکان بمنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی ایک لکڑی نہ ہو، خیمہ قائم تو ہو جائے گا لیکن جس کونے کی لکڑی نہیں وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز صرف ایک فرض ہی نہیں، ایک تحفہ ہے۔ دن میں 5 بار ہم ہر چیز کو اللہ کی رحمت اور ہدایت سے امان کرنے کے لیے روک دیتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور اس کے مقصد پر دھیان دے تو وہ اسے بے حیائی اور ہر برے کام سے روکے گی، اس لیے کہ انسان نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہہ کر اللہ کی بڑائی کا اعلان اور اقرار کرتا ہے، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے کسی بات کو وقت نہیں دیتا۔ پھر ہر رکعت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ، میں آپ کی ہی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ لہٰذا جب اس کے بعد کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر اس نے نماز دھیان سے پڑھی ہے تو اسے اپنا عہد یاد آنا چاہیے جو یقیناً اسے گناہ سے روکے گا۔ نیز رکوع، سجدے اور نماز کی ہر حرکت و سکون میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زبان ہر حال سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کو سوچ سمجھ کر اس طرح پڑھے جسے پڑھنا چاہیے تو یقیناً اسے برائیوں سے روکے گی۔ ہر بار جب ہم نماز ادا کرتے ہیں یہ ہمارے دلوں کو ایک نئی شروعات دینے کے مترادف ہے۔ ہم معافی مانگتے، اپنی مشکلات، پریشانیاں اللہ پر چھوڑتے اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔
پیارے دوستو، نماز اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر مشکل کے وقت اس کی طرف رجوع کرنا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کے مترادف ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ حضرت صہیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم سے پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جسے کوئی حادثہ پیش آیا وہ جلدی سے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ کوفے میں کولی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، امین ہونے کی وجہ سے وہ تاجروں کا سامان، روپیہ، پیسے وغیرہ لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک شخص ملا اور پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ کولی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، اگر میں پاؤں چل سکتا تو تمہارے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ کولی نے اس کو قبول کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک چوراہا ملا، سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ کولی نے اشارہ عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی آسان ہے کیونکہ گھاس اس پر خوب ہے۔ کولی نے کہا میں نے یہ راستہ نہیں دیکھا۔ سوار نے کہا میں کئی بار اس راستے پر چل چکا ہوں۔ کولی نے کہا اچھا تو پھر اسی راستے کو چلیے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کولی کی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کولی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے نا، پر مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھائی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ کولی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا چلو جلدی سے پڑھ لو۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس کولی نے نماز شروع کی، الحمدللہ شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر سورہ نمل کی آیت نمبر 62 جاری ہوئی۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ اچانک ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتی ہوئی لوہے کی ٹوپی تھی۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اب تم امن میں ہو، جہاں چاہے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ اکثر دنیا کے مصائب سے نجات اور قلبی سکون حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت میں جانے اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعتوں کا انتخاب کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے لیے ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ دوسری طرف درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کے اظہار کا ایک بڑا بابرکت عمل ہے، اور اس عمل کو اختیار کرنے کا حکم خود اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں دیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ پیارے دوستوں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ آپ پر ایک کے عوض 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب جب آپ دونوں طاقتوں کو یعنی نماز اور درود و سلام کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا خاص ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھنے سے آپ کو سکون کا زبردست احساس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا درود بھیجے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا۔ درود شریف فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ یہ ایک ایسی چابی ہے جس سے آپ کی زندگی میں ناقابل یقین خیر و برکات کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے اور اس زیادہ محبت نبوی کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی رضا قرب کا موجب و سبب ہے۔ کثرت درود شریف کی برکت سے خطاؤں کا کفارہ اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، دنیا و آخرت کے تمام امور کی کفایت ہو جاتی ہے، مال میں برکت اور حاجات پوری ہوتی ہیں، فقر و تنگدستی دور ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ روحانی قرب حاصل ہوتا ہے، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے،
ہم جتنا زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرت میں آپ کی شفاعت کے اتنے ہی لائق ہوتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اللہ کے حکم سے ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ آپ ہمیں اپنے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جو اس میں سے پیے گا وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود بھیجے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز کے ساتھ درود شریف کو جوڑ کر آپ نہ صرف اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں بلکہ اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ طاقتور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے۔ چنانچہ نماز کے بعد جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا شروع کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد میں اپنے دینی اور دنیاوی مقاصد کے لیے مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو دیے جاؤ گے، مانگو دیے جاؤ گے، یعنی دعا مانگو ضرور قبول ہوگی۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ نماز کے بعد درود شریف پڑھنے سے ان کے دلوں کو ایک عجب سا روحانی سکون ملتا ہے، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ایسی نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کے معمولات میں درود شریف کو کیسے شامل کیا جائے۔ اس خوبصورت امتزاج کو شامل کرنے کے لیے آپ ان مراحل پر عمل کیجیے۔ اگر آپ وقت سے پہلے مسجد پہنچیں تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے خاموشی سے درود شریف پڑھیں، یہ آپ کے دل کو نماز کے لیے تیار کرے گا۔ پھر جب جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز کے دوران تشہد میں اسے پوری توجہ اور محبت و غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ پھر جب سلام پھیر لیں تو نماز کے بعد جس قدر ہو درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین مانیں یہ معمول زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن اس کے انعامات ابدی ہیں، اس لیے اس کی خوب کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے، جب آپ درود شریف کو نماز کے ساتھ ملاتے ہیں تو آپ صرف عبادات ہی نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنی روح کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، خود کو اللہ کی رحمت اور اس کے رسول کی محبت سے آماہنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ امتزاج آپ کی زندگی میں امن و سکون کا گہرا احساس لاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہر نماز کے بعد درود شریف کی عادت ڈالیں، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم صرف ایک مرتبہ ہی صحیح، مگر آج اسے درود شریف کا ورد شروع کریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور آپ کے دل کو وہ سکون ملتا ہے جس کی آپ تلاش میں ہیں۔ اللہ ہمیں نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی میں روحانی امتزاج بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔